سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 143 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے ان لوگوں نے کہا، کچھ کافروں نے یہ کہی، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک وہ لوگ یعنی مکہ والے، قریش والے، وہ تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، تو تم ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو ان لوگوں کا ایمان اور بڑھ گیا، یعنی ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور زیادہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، وفضل، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو لے کر لوٹے، لم یمسسہم سوء، ان کو کسی تکلیف نے چھوا تک نہیں، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی پیروی کی، اتباع کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیاطین لوگ ہیں، یہ جو شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، یہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، فلا تخافوہم وخافونی، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس صورت کے اندر تعریف، مدح اور توصیف کی ہے کہ جس وقت احد کے میدان میں جب کہ وہ زخمی تھے، زخمی حالت کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دشمنوں کا پیچھا کرنے کو کہا، تو وہ فی الفور اسی وقت ہی اپنے اس زخمی وجود کے ساتھ ہی تیار ہو گئے اور دشمن کا کیا کیا، پیچھا کیا اور دشمن کو بھگایا۔ آج کی جو زیر 10 آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کا ایک اور واقعہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس کو حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ کی اصطلاح میں بدر صغریٰ کہا جاتا ہے۔ حضرات مفسرین
اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب احد کے اندر ابو سفیان جو کہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو اس نے یہ چلتے ہوئے یہ بات کہی کہ آئندہ سال ہمارا اور تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ بدر کے مقام پر ہوگا جہاں پر تم نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا ہے، مارا ہے، اسی جگہ پر ہوگا، اور ہم اس کا بدلہ لیں گے، اس بدر کا ہم بدلہ لیں گے۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اور یہ کہہ کر چل پڑے۔ چنانچہ آئندہ سال روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دشمن کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہاں سے روانہ ہو گئے، اور بعض روایات کے مطابق کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لشکر لیا اور چلے گئے۔ اور اس روایت کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ تجارت کا سامان بھی لے لیا کہ اگر دشمنوں سے مد مقابل ہو گئے تو لڑائی کریں گے، نہ ہوئے تو ہم اپنی تجارت وغیرہ کر آ کے واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان جانثار ساتھیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گئے، بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب ادھر جو مکہ والوں کا جو لشکر تھا وہ بھی اپنے تیاری کے ساتھ آ گیا، لیکن ان کے دلوں پر کچھ نہ کچھ رعب تو طاری ہی تھا، مسلمانوں کا رعب تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہم کسی پروپیگنڈے سے کام لیتے ہیں۔ وہ پروپیگنڈا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایک آدمی کو تیار کرتے ہیں اور اس کو تیار کر کے لالچ دے کر یہ کہیں گے کہ بڑا لشکر آ رہا ہے اور یوں ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، تاکہ جا کر ان کے دلوں کے اندر اس طرح کا رعب سا ڈالے، ہمارا کر و فر بیان کرے، اور یہ اس طریقے سے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس سلسلے میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو خزاعہ، اس کے ایک ساتھی تھے معبد الخزاعی، یہ بعد میں چل کر ایمان لے کر آگے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ وہ قبیلہ تھا جس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ باوجود ہے کہ یہ ابھی تک ایمان لے کر نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لڑائی یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے حلیف ہی بن کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کفار کا یا دوسروں کا، مکہ والوں کا کبھی ساتھ نہیں دیا انہوں نے۔ اب ان کے شخص ایک معبد خزاعی ملے اور اس سے کہا، یہ بھی مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے، تو ان سے کہا کہ وہ تم جا کر نہ ذرا ہمارا یہ بیان کرو اور ایسا کرو اس طرح۔ اس نے کہا کہ تم ان کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کے بندو، وہ تو جناب بالکل بڑے تیار ہو کے اور بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ اس کی بار اب کی بار انہیں تمہیں نہیں چھوڑنا۔ وہ یہ اب بجائے اس کے کہ وہ ان کی باتوں میں آتا، الٹا اس نے مسلمانوں کا رعب ان کے اوپر کیا ہے ڈال دیا، وہ مزید کیا ہے مرعوب ہو گئے۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ اب ان کو شیطان نے بھی پٹی پڑھائی اور ان کے دلوں میں آیا کہ بھئی ہم آ تو گئے ہیں، ہم ایسے اس سے دستبردار تو نہیں ہوں گے، ایسے تو نہیں ہوگا، جائیں گے تو نہیں۔ انہوں نے پھر جناب اللہ اور پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، تو ایک قبیلہ بنو قیس تھا، اس کے ایک شخص کو یا ایک تجارتی قافلے کو انہوں نے کہا کہ جا کر تم نے نا کچھ لالچ مالچ بھی دی، ان کو پیسے ویسے دیے ہوں، اور کہا کہ جا کے تم نے ہمارے لشکر کے متعلق بتانا ہے کتنا بڑا لشکر اور یہ اور وہ اس طریقے سے، تاکہ وہ ان کو پتہ چل جائے۔ اب وہ لوگ، وہ تجارتی قافلہ جو سے وہ لالچ میں اور پیسہ لیا ہو آئے، اور آ کر جناب انہوں نے کہا کہ تم کس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہاں ان کا تو بہت بڑا لشکر ہے، بڑا سامان ہے اور یوں ہے اور وہ ہیں، انہوں نے تو صف تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ احد کے اندر تو پھر کیا ہے بچ کے ہیں نا، اب کی بار تو انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ایسا اسلحہ اور یہ اور وہ اس طریقے سے۔ مسلمانوں نے جب یہ سنا تو بجائے اس کے کہ ان سے مرعوب ہوتے، ان سے ڈرتے، ان کے دلوں میں خوف آتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج دیکھی جائے گی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کے زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہم انشاءاللہ دیکھیں۔ چنانچہ وہ ڈرتے کیا مسلمان چلے گئے اور اس مقام پر جا کر پہنچ کے، اس بدر کے مقام پر پہنچ کے، چنانچہ وہ جب
کیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی تک ایمان لے کر نہیں، جب پتہ چلا تو پھر وہ وہیں سے کیا ہو گئے، واپس ہو گئے، وہیں سے کیا ہو گئے، واپس ہو گئے، اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اس کے بعد تقریباً کوئی 8 دن ان کا وہاں پر انتظار کیا، اور تجارت لین دین بھی کیا، اور پھر واپس کیا ہے آ چکے۔ تو ان آیات میں، آج کی اس 10 آیات میں اسی کے متعلق کیا ہے گفتگو کی جا رہی۔ فرمایا الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کچھ لوگوں نے کہا۔ اب یہ وہ جو کون لوگ ہیں، وہی تجارتی قافلہ، وہی کافر لوگ آئے اور انہوں نے یہ بات کہی، ان الناس قد جمعوا، ٹھیک ہے، کہ وہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ، وہ تمہارے خلاف کیا ہے اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ تمہیں فخشوہم فزادہم ایمان، تم ان سے ڈر جاؤ، ڈرو، اور اپنی عافیت اور خیریت اسی میں سمجھو کہ واپس چلے جاؤ اور ہتھیار پھینک دو، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈرانے گا۔ فزادہم ایمانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا ایمان اور بڑھ گیا، اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ٹھیک ہے، وقالوا حسبنا اللہ، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کیا ہے کارساز ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مشائخ، حضرات علماء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان کو پریشانیاں ہوں اور اس طرح، اور صدق دل کے ساتھ یہ اس جملے کا ورد کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری مشکلات پریشانیوں کو کیا کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جس وقت آگ کے اندر ڈالا گیا، اور سیدہ جبرائیل امین علیہ السلام جب آئے یا کوئی فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم یہ آگ 1 سیکنڈ کے اندر کیا کر دیں گے، بجھا دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی یہ کہا حسبی اللہ، ٹھیک ہے، نعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز، مجھے کسی اور کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیت کے ورد کے اندر یہ کہ اس کے فوائد کے اندر یہ ہے کہ جیسے انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اب یہ جو لشکر لوٹا، یہ ایمان والے واپس آئے، تو صرف ایسے ہی نہیں بلکہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو لے کر آئے، اس حالت میں کہ ان کو کسی تکلیف نے چھوا تک نہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے، انتظار کیا، 8 دن تک انتظار کیا، وہ نہیں آئے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تجارتی قافلہ تھا اس سے جناب جو سامان لیا دیا، اور اس میں کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوب برکت اور خوب منافع ان کو ہوا، جس کو فرمایا کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل۔ ایک تو نعمت یہ مل گئی کہ وہ کفار جو لشکر ہے وہ آیا ہی نہیں ہے، اور دوسرا فضل یہ ہوا کہ بہت سارا منافع اور یہ پرافٹ لے کر جناب علیہ یہ قافلہ کیا ہے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین تھے ان کے درمیان میں اس کو کیا کر دیا، تقسیم کر دیا۔ فرمایا لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں آئی، واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اور انہوں نے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کی کیا کی ہے، اتباع کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے کیا ہے فضل والے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ جو شیطان ہے نا، یہ اپنے دوستوں کو کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے، اپنے دوستوں کو کیا کرتا ہے، جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں کے اندر خوف اور یہ اور وہ، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور یوں، اور اس قسم کے وسوسے اور خدشات اور یہ ساری چیزیں ان کے ڈر، ٹھیک ہے۔ تو یہ فلا تخافون، فرمایا کہ شیطان اپنے ان کو ڈرا سکتا ہے، تمہیں نہیں ڈرا سکتا، تمہیں کیا چاہیے، فلا تخافوہم وخافون، تم مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیا ہے ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا کیا ہے خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ انسان کو ہمہ وقت یہ پیش نظر ہے کہیں مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی غلطی، مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے کیا ہے ناراض ہو۔ یہ ہر وقت خوف اللہ تعالیٰ کا انسان کے دل کے اندر کیا ہے ہونا چاہیے۔ فرمایا فلا تخافوہم وخافون، تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ جب بھی ایمان والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مایوس نہیں کیا، چاہے وہ بدر کا مقام ہو، چاہے حنین کا مقام ہو، چاہے وہ موتا کا مقام ہو،
چاہے اور دیگر کوئی غزوات ہوں، کہیں بھی جب دشمن کی فوج اہل ایمان کے مقابلے میں کہ ایک گناہ نہیں، دو گناہ نہیں، پتہ نہیں کئی گناہ کیا ہے زیادہ تھی. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب یہ فارس کی لڑائیاں اور اس قسم کے جب واقعات جب آتے ہیں موتیٰ کے مقام پر، اور مسلمانوں کی تعداد چند ہزار میں اور مد مقابل کفار کی تعداد کبھی لاکھ میں، کبھی کئی لاکھ کے اندر کیا ہے پہنچ جاتی تھی، لیکن بالآخر فتح کس کی ہوئی؟ اہل ایمان کی ہوئی. اور یہی سبق آج ہمیں بھی دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کی بھی سچویشن ہو جائے، جس طرح کی بھی حالات ہو جائیں، تم ایمان ہونے کی حالت میں تمہارا بھروسہ اللہ پر کیا ہونا چاہیے. یہ دشمن کے کارندے یہ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، یہ ان کا شروع سے کیا ہے طریقہ ہے، یہ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. انہوں نے یہ اسلحہ لے لیا، یہ کر لیا، اب چھوڑیں گے نہیں، تم ان کے ساتھ معاہدہ کر لو، یہ کر لو. لیکن ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. جب تک اللہ کا ڈر باقی رہے گا کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں ڈال سکتی. لیکن افسوس آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نکل گیا، جس کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں ایک بالش بھر کافر بھی مسلمانوں کے اوپر کیا ہے روب ڈالتے چلے آئے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.